بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون اسلام نیٹ ورک کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اسلام کے دشمنوں کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں کے جذبات پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ گزشتہ سال قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے افتتاح کے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت نے ایک روح پرور ماحول قائم کر دیا تھا۔ اس سے جہاں اسلام کا پیغام عام ہوا اور ایک موقع میسر آیا، وہیں سینکڑوں افراد نے اسلام کا پیغام سمجھا اور اسے قبول کیا۔ دوستوں، اسلامو فوبیا میں مبتلا ان ناسوروں نے کہیں مسجد کے میناروں پر پابندی لگائی تو کہیں حجاب کو ختم کرنے کی کوشش کی، شان رسالت میں توہین کی، گستاخانہ خاکے بنائے اور قرآن پاک کی آئے روز بے حرمتی ان کا معمول بن چکا ہے۔ اس طرح کے واقعات 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور دنیا کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ گزشتہ دنوں سویڈن میں عید الاضحیٰ کے روز اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر ایک عراقی بدبخت کی جانب سے قرآن پاک کے نسخے کو نہ صرف نظر آتش کیا گیا بلکہ ان مقدس اوراق کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ ان گستاخانہ واقعات پر 57 سے زائد مسلم ممالک اور ان کی نمائندہ تنظیم OIC صرف احتجاجی قراردادوں اور زبانی جمع خرچ تک محدود رہتی ہے۔ صرف مراکش اور اردن نے سویڈن سے اپنے سفیر واپس بلائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ OIC اجلاس میں مشترکہ طور پر اسلامی ممالک سویڈن سے اپنے سفیروں کو واپس بلاتے اور اس کے معاشی اور تجارتی بائیکاٹ کا اعلان کرتے، ورنہ اس طرح کے واقعات دنیا کے امن کو تباہ کرنے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے رہیں گے۔ سویڈن میں جو کچھ ہوا، اس شرمناک مظاہرے کے لیے باقاعدہ طور پر عدالت سے اجازت لی گئی تھی اور سخت سیکیورٹی میں یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ اس سے قبل جنوری میں بھی سویڈن میں اس طرح کا واقعہ رونما ہو چکا ہے، لیکن اس مرتبہ باقاعدہ عدالت کے ذریعے اجازت لے کر یہ کبھی فعل انجام دیا گیا اور عدالت نے بھی آزادی اظہار کے نام پر اس کی اجازت دے کر 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والا وہ ملعون خود کو ایتھلیٹ کہتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ملک میں قرآن پاک پر پابندی لگوانا ہے اور اس نے مختلف ٹی وی چینلز پر آئندہ چند روز میں دوبارہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس طرح کے واقعات سے امت مسلمہ کے جذبات شدید مجروح ہوئے ہیں اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مسلم حکمران اقتدار کے نشے میں بدمست اور مغرب سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ عالم اسلام کے جذبات کی ترجمانی کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ آزادی رائے کے سراسر منافی ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت کوئی عدالت نہیں دے سکتی۔ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اس طرح کے مذموم حرکتوں کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ مغرب کا یہ اسلامو فوبیا دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ مغرب میں روز بروز اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم پر مغربی دنیا اور اسلام دشمن عناصر اپنی عیارانہ حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں اور وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو پرتشدد احتجاج پر اکسا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے کا موقع میسر آ سکے۔ اس موقع پر عالم اسلام اور اس کی دینی قیادت کو محراب اور منبر کی طاقت کے ذریعے امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہوگا تاکہ اسلام کی اصل تعلیمات کی روشنی میں پورے عالم انسانی کو نظام عدل و رحمت سے متعارف کرایا جائے۔ چند سال پہلے کچھ اس طرح ہوا کہ ترکی کی بحریہ کے کسی ساحل پر ایک پرائیویٹ بحری جہاز پر رقص و سرور کی ایک محفل منعقد تھی جس میں شرکاء کی تعداد تقریباً 3000 سے بھی زائد تھی۔ اسرائیل سے خاص ناچ گانا کرنے والی لڑکیوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ فنکشن میں 30 سے زائد فوجی قیادت کے جرنیل شریک تھے۔ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مجلس چل رہی تھی کہ ترکی کے ایک جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن پاک کا ایک نسخہ منگوایا اور اس سے پڑھنے کو کہا۔ کیپٹن نے جب اسے پڑھا تو اس جرنیل نے اس کی تفسیر پوچھی تو کیپٹن نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس پر جنرل نے وہ نسخہ لیا اور اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ نسخے کے پھٹے ہوئے ٹکڑے ناچنے والیوں کے پیروں میں آنے لگے۔ اس جنرل نے کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے؟ جنرل کی یہ آواز سن کر کیپٹن پر انتہائی خوف و لرزہ طاری ہو گیا اور وہ تیزی سے بھری محفل اور جہاز سے باہر آ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سمندر پھٹ گیا اور اس میں سے آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ لوگوں کے پھٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کے سمندر سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا
اور ارد گرد کے علاقے بھی زلزلے کی لپیٹ میں آ گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسرائیل سے ناچنے گانے والیوں کی لاشیں بھی نہیں مل سکیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لے کر قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستوں، قرآن پاک وہ عظیم الشان شاہکار کتاب ہے جو ہر دور میں انسانیت کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ نور ہے، اس کی روشنی سے پورا عالم روشن ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب اگر پہاڑ پر نازل کر دی جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن مدہوش اور متعصب قوتوں نے اس عظیم الشان شاہکار کتاب کی بے حرمتی نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو برباد کیا ہے، اور دنیا و آخرت میں انہیں اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل ون اسلام نیٹ ورک ہدایت کا نور کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔